کہ آپ چہرے دیکھ کر اور پرسن اسپیسیفک انصاف دے رہے ہیں. سو ایون دے نو کہ دے ہیو گیون اے ججمنٹ جس کو وہ قانون نہیں بنا سکتے. قانون خاموش ہے بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کو لے کے. کورٹ میں ان کے منہ پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے, اور وہ مصر ہیں کہ ہم ہی کیس سنیں. ہم ہی کیس مقدس عوام کو ہونا چاہیے تھا, وہ جو لوگ ہیں ان کو مقدس ہونا چاہیے تھا, بٹ یہاں عدلیہ مقدس ہے. ایک بچے کو وکیل اس لیے بناتے ہیں کہ وہ شریکہ نو نت پاک رکھے گا. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف انکٹ بائی احسن. میں ہوں آپ کا میزبان احسن بلال باجوہ, اور آج ایک اور شاندار مہمان اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں. پاکستان میں رول آف لا, قانون, عدالت اور پھر وکالت, ان تین چار چیزوں کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اسپیشلی آج کل. تو اسی حوالے سے ہم نے ایک معروف وکیل کو دعوت دی ہے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں, تاکہ وہ یہ جو لوگوں کے درمیان کنفیوژن ہے لا کو لے کے, یا یہ جو فیصلے ہیں اس حوالے سے تھوڑی کلیئرٹی لے کے آئیں, یا پھر وٹ ایور جو بھی گورنمنٹ میں پارٹیز ہیں یا اپوزیشن میں ہیں جو اپنا ذاتی ایک پرسیپشن, ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہیں, اس حوالے سے دیکھیں کہ وہ قانون کی روح سے اس کی کیا حقیقت ہے اور وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. ہمارے ساتھ عمران فیروز ملک صاحب موجود ہیں. سر میں بڑا مشکور ہوں آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کل والا جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جس میں عمران خان صاحب کو تمام ہی کیسز میں اور کیسز کے علاوہ بھی جتنی بھی سچویشن ہو سکتی ہیں گرفتاری کی, ان تمام حوالوں سے انہیں گرین سگنل دے دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, آلدو کہ اس سے 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو جائز قرار دیا اور پھر ان کو 8 دن کے ریمانڈ میں دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے فیصلے کو بطور وکیل, کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ قانون کو بہتر جانتے ہیں, آپ جو لے مین ہے, جو ہمارے ہاں میسز ہیں, آپ ان سے زیادہ بہتر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے قانون کو لے کے. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں, اور پھر یہ جو القادر کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا, آخر یہ کیا ہے؟ اوکے, پہلے اسے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ وہ القادر کیس کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کی ایک ایجنسی ہے, انہوں نے ایک ڈگ آؤٹ کیا اور انہیں لگا کہ پاکستان کے ایک بزنس ٹائکون ہیں, پراپرٹی ٹائکون, سب ان کا نام جانتے ہیں, ملک ریاض صاحب, ان کی کچھ اللیگل جو اماؤنٹ تھی, جو پیسے تھے, وہ ڈمپ کیے گئے تھے برطانیہ میں. برطانیہ کی ایجنسی اس کو ڈگ آؤٹ کرتی ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا آگاہ کرتی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ پاکستان سے وہ لائی گئی رقم ہے تو اس کو حکومت پاکستان کے حوالے کیا جائے گا. اب یہ ایک معاہدہ طے پاتا ہے بٹوین گورنمنٹ آف پاکستان. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیٹ واز این ایگریمنٹ بٹوین گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف UK. اس معاہدے کے تحت وہ رقم جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کر دی جاتی ہے. اب ہونا کیا تھا کہ وہ یا تو قومی خزانے میں شامل ہونی تھی, یا کسی بھی طریقے سے اس کا جو فائدہ تھا وہ عوام تک پہنچنا تھا. بٹ سم ہاؤ جو ابھی تک کی نیب کی انویسٹیگیشن ہے اور جو ان کا ریفرنس کہتا ہے, کیونکہ ابھی ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن از یٹ ٹو بی کنکلوڈڈ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رقم کو ایڈجسٹ کیا گیا کہ انہی دنوں میں سپریم کورٹ نے ملک ریاض صاحب کے خلاف کوئی جرمانے کا آرڈر کیا تھا, جو کہ کراچی میں ان کی کوئی لینڈ تھی, اس کے اگینسٹ ان کو کوئی جرمانے کا آرڈر ہوا. تو اس رقم کو اس میں ایڈجسٹ کیا گیا, اور پھر ملک ریاض صاحب نے اس ایڈجسٹمنٹ کے اگینسٹ ایک ٹرسٹ کریٹ کروایا, اور وہ ٹرسٹ کریٹ ہوا زلفی بخاری اور ان کی وائف کے نام پہ, جو کہ سبسیکوینٹلی پھر اس میں بشرا مانیکا جو ہیں, جو کہ اب بشرا عمران ہیں, ان کے نام پہ وہ ٹرسٹ شفٹ ہوا, اور ایک خطی رقم جو ہے جو کہ اربوں میں ہے وہ اس ٹرسٹ کے نام پہ وہ ٹرانسفر کی گئی, اور اس سے کچھ لینڈ پرچیز کی گئی. تو یہ بیسیکلی وہ جو رقم دی گئی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کو, اس کو آپ نے پرسنل گین کے لیے یوٹیلائز کیا, ملک ریاض سے آپ نے اس کے اگینسٹ پیسے لیے اور وہ پیسے وہاں پہ ایڈجسٹ کیے. تو سم ہو وہ ایک بہت بڑا رقم کا غبن ہے جو کہ آن ریکارڈ آیا, اور اس پہ آپ کے خلاف ایک ریفرنس بنا دیا گیا ہے. اب کہیں پہ بھی جیسے میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا ہوں, یہ جو پروسیڈنگز چلتی رہی ہیں, کہ نیب کے جب ریمانڈ آرگیو ہو رہا تھا, جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کا کہیں پہ یہ ڈیفنس نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی رقم آئی نہیں, کوئی ٹرسٹ بنا نہیں, کوئی پیسے ہمارے نام آئے نہیں. جو ڈیفنس ابھی تک لیا جا رہا ہے, جو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جی اچھا اس سے تو یونیورسٹی بنائی گئی ہے جو کہ مفاد عامہ کے لیے ہے. او بھائی, آپ کرپشن کے پیسوں سے حج پہ نہیں جا سکتے. کرپشن کا پیسہ ہے, آپ نے اسے کچھ بھی کیا ہو,
اگر آپ نے ایک مجرم کو فائدہ دیتے ہوئے اس سے پیسے لے کے اس کو لیٹ آف کیا ہے اور اس پہ کوئی کیس نہیں بنایا اور اس سے پیسے لے کے آپ نے ایک یونیورسٹی قائم کر دی ہے تو اسٹل دیٹ از منی آف کرپشن. آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تھے. سو دا کیس از ویری جینوئن پریما فیسی اگر اس کو ہم دیکھیں. اور اب دیکھیں کہ یہ جو سچویشن ابھی کریٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اریسٹ کیا جاتا ہے, رینجرز آتی ہے, اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور ان کو لے کے چلے جاتے ہیں. اب ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قانونی ٹیم ہے عمران خان صاحب کی, وہ اس پروسیس آف اریسٹ کو چیلنج کرتے ہیں بیفور اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد, جو کہ چیف صاحب وہ پٹیشن سنتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ آرڈر دیٹ از فلوٹنگ آن دا ریکارڈ. چیف صاحب اس کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس آف اریسٹ ہے یہ لیگل ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, کورٹ واز اے پراپر پلیس ٹو اریسٹ اور ناٹ. اب میں کیونکہ کرمنل کی وکالت کرتا ہوں, بیسکس جو ہیں وہ جو ہمیں پڑھائے گئے ہیں, جو ہمارا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی قانون ہے جو کہ اریسٹ سے ڈیل کرتا ہے. وہ قانون کیا ہے؟ وہ ہے CRPC. CRPC میں چیپٹر 3 اور 4 ہے جو کہ سیکشن 46 آن ورڈ سٹارٹ ہوتا ہے, جو کہ اریسٹ اور اس کا میکنزم بتاتا ہے. اور اس میں کہیں پہ یہ نہیں دیا گیا, میں کیٹاگوریکلی کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی اس آرڈر میں ایک نظیر بنائی گئی ہے کہ ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے وہ آئے ہوئے تھے تو ان کو گرفتار کرنا اللیگل تھا, اس سارے چیپٹر میں کہیں پہ یہ نہیں دیا گیا کہ اگر کوئی شخص کورٹ پریمیسز میں ہوگا تو اسے اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا قانون موجود ہے؟ یعنی کہ CRPC کورٹ میں اریسٹ کو منع نہیں کرتا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈرس ہیں, ہمارے پاس کورٹس کی اپنی SOP ہیں. کوئی SOP, کوئی ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر, کوئی ایسا نوٹیفیکیشن اویلیبل نہیں ہے ٹل ٹوڈے آن دا ریکارڈ جو کہ یہ کہتا ہو کہ کسی ملزم کو کورٹ پریمیسز سے اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. میں روزانہ کرمنل وکالت کرتا ہوں, اسی ہائی کورٹ میں بیل خارج ہوتی ہے, ملزمان کو پکڑا جاتا ہے, وہیں سے ان کو لے جایا جاتا ہے. کہیں پہ کبھی یہ نہیں آتا کہ جی اچھا اس کو کورٹ پریمیسز سے کیوں اریسٹ کیا ہے, وہ تو ایکسیس ٹو جسٹس کی نفی ہے اور تھنگز لائک دیٹ. تو پریما فیسی اگر دیکھیں تو چیف صاحب کا جو آرڈر تھا جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو اریسٹ کا طریقہ کار ہے یہ قانونی ہے, قانون کے مطابق جو CRPC ہمارے پاس ضابطہ فوجداری جو پاکستان میں اپلیکیبل ہے اس کے مطابق وہ اریسٹ بالکل ٹھیک ہے. میری اپنی اوپینین کے مطابق وہ اریسٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب اس اریسٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے, چیف صاحب اس کو لیگل قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پٹیشن چلی جاتی ہے. اس اریسٹ والے جو ایپیسوڈ ہے اس کی اپیل چلی جاتی ہے سپریم کورٹ میں. اب مین وائل ایک اور ایپیسوڈ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جاتا ہے نیب کورٹ کے سامنے اور نیب کورٹ ان کا ریمانڈ دے دیتی ہے. اب جو ریمانڈ کا پروسیس ہے وہ CRPC میں بھی دیا ہے اور نیب کے اپنے لا میں بھی ایک ریمانڈ کا پروسیس دیا ہوا ہے. تو اس میں نیب کورٹ کا اور CRPC میں کسی بھی کورٹ کا اختیار ہے کہ جب ملزم اریسٹ ہوا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے تو اس کا ریمانڈ دیا جا سکتا ہے, اور وہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے. اب ان کا ریمانڈ دے دیا جاتا ہے, 8 دن یا 9 دن جو بھی ریمانڈ تھا ان کا دے دیا گیا. اب وہ آرڈر دیٹ از ہولڈنگ دا فیلڈ. مین وائل وہ جو اریسٹ والا چیپٹر ہے اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس اریسٹ کو اللیگل قرار دے دیتی ہے آن اے ویری عجیب سا گراؤنڈ. میں اسے کہوں گا کہ جی یہ ایکسیس ٹو جسٹس کے منافی تھا کہ اس کو کورٹ سے اریسٹ کر لیا. اچھا, اب یہ دیکھیے وہ کہتے یہ ہیں کہ کیونکہ ملزم بیل کروانے کے لیے ہائی کورٹ آ گیا تھا تو اس کو وہاں سے اریسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رائٹ ٹو جسٹس نہیں ملا, اس کے وہ جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے اس کے وہ منافی ہے, اور انہوں نے 2-3 ججمنٹس بھی اس میں کوٹ کی. جب پوچھا گیا عمران خان صاحب کے وکیل سے کہ آپ کو اس کیس کا علم بھی تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا. عمران خان صاحب کے وکیل سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے علم میں یہ وارنٹ تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں یہ وارنٹ بھی نہیں تھا. وارنٹ ان کو جب اریسٹ کر کے لے جائے گا تب دکھائے گا, یعنی کہ وہ اس کیس میں تو بیل فائل کرنے آئے ہوئے نہیں تھے. بالکل. تو اگر وہ اس کیس میں بیل فائل کرنے نہیں آئے تو ان کا کون سا رائٹ ٹو جسٹس یا ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ انفرنج ہوا. بٹ ڈسپائٹ دس فیکٹ کہ جب وہ اس کیس میں بیل کروانے بھی نہیں آئے ہوئے اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا, اور اس کے لیے کوڈ اور فارمیلٹیز, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ شیشے نہیں توڑنے چاہیے تھے, رینجرز کو نہیں آنا چاہیے تھا, طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی یہ اریسٹ اللیگل تھا اور اس اریسٹ کو اور پھر سبسیکوینٹ ساری پروسیڈنگز کو آپ اللیگل ڈکلیئر کر رہے ہیں, دیٹس اے ویری اسٹرینج آرڈر.
ایگزیکٹلی ابھی جو پرسیپشن بلڈ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اٹس اے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, جو کسی اور کے لیے بیسکلی انصاف کے تقاضے اور ہیں, اور اگر کوئی اور جاتا ہے, بیکاز ہماری جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ بھی یہی کلیم کر رہی ہے کہ جی ہمارے جب کیسز تھے. بٹ ہم اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو القادر کیس ہے اس میں جو ایک پراپرٹی ٹائکون ہے جن کا لوگ نام نہیں لے رہے اسپیشلی میڈیا کے اوپر, کیا فردر آن جب یہ کیس آگے جائے گا تو ان کو انوالو کیا جا سکتا ہے, یا وہ پیلنٹی دے کے اب بری ذمہ ہو گئے ہیں ساری؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ تو اس میں پرائم ایکیوزڈ ہونے چاہیے. تو ان کو کیوں طلبی نہیں ہو رہی, ان کے حوالے سے کیوں بات نہیں ہو رہی, کیوں قانون خاموش ہے بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کو لے کے؟ اس پہ انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم جمپ ٹو کنکلوژن کر لیں, بڑا ارلی ہے یہ, کہ ابھی تو انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کو ابھی کنورٹ کیا گیا ہے انکوائری سے انویسٹیگیشن سٹیج میں, تو ابھی تو بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ آنا باقی ہیں. اینڈ ہی از دا پرائم وٹنس, آپ اس کو کہیں یا پرائم ایکیوزڈ کہیں, کہ ہی از دا ون جس نے یہ پیسے ٹرانسفر کیے ہیں. یہ پیسے اس نے, اب دیکھیے کہ وہ ایک بہت بڑی پراپرٹی ٹائکون ہے, وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے ہمارے حساب سے, تو یہ ممکن ہے کہ شاید اس نے, وہ چیریٹی کے کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے, تو اب یہ پہلے تو اسٹیبلش ہونا ہے کہ یہ پیسے اس نے رشوت کے طور پہ ہی دیے تھے. تو وہ اسٹیبلش جو ہے پہلے جو بینیفیشری ہیں اس کے, ان سے انویسٹیگیشن کر کے وہ جو لوپ ہے وہ لے جایا جائے گا اور ان تک انویسٹیگیشن پہنچے گی. این ممکن ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے جو ریگولر وہ چیریٹی کرتے ہیں, ان کے بہت سارے پروجیکٹس آپ کو پتہ ہیں, بحریہ دسترخوان اور بہت سے ہاسپٹلز اور اس طرح کی چیزیں, یونیورسٹیز, وہ خود سے بھی بناتے ہیں. تو یہ پہلے اسٹیبلش ہونا ہے کہ یہ جو پیسے دیے گئے تھے یہ اس ایڈجسٹمنٹ میں دیے گئے تھے, تو وہ پہلے اسٹیبلش کر کے یس ایٹ پراپر اسٹیج ہی مسٹ بی اریڈ ایز این ایکیوزڈ. اگر ان کی انوالومنٹ ہے اور یہ رقم ایز آف رشوت دی گئی ہے تو بالکل ان کو بنانا چاہیے. بالکل میں ان کے حق میں نہیں ہوں, تمام لوگوں کے لیے جو قانون ہے وہ ایکول ہے. اب آپ کی پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو قانون سیٹل کیا گیا ہے وہ صرف ایک بندے کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے یہ قانون ہے. انفارچونیٹ یہ ہے کہ وہ جو ججمنٹ ہے وہ اپرووڈ فار رپورٹنگ نہیں ہے. اگر تو یہ قانون سب کے لیے ہے کہ جو بھی شخص ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے کورٹ جا رہا ہوگا اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا, تو پھر اس کو اپرووڈ فار رپورٹنگ کریں اور اگلے شمارے میں آ جائے, تاکہ وہ تمام ملک کے لیے قانون بن جائے کہ میرے لیے, آپ کے لیے, تمام ملزمان کے لیے یہ قانون بن جائے. نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اب ہر ملزم جو اریسٹ ہوگا نا وہ کہے گا میں تو عدالت جا رہا تھا اور مجھے اس نے یہ اریسٹ کر لیا ہے, تو یہ میرا ایکسیس ٹو جسٹس کا جو رائٹ ہے اس کو انفرنج کر دیا ہے. سو ایون دے نو کہ دے ہیو گیون اے ججمنٹ جس کو وہ قانون نہیں بنا سکتے. اگر بنائیں گے تو اس کے بڑے نیگیٹو نتائج آئیں گے. سو یہ جو ایک سائڈ ہے نا جوڈیشری کی, کہ آپ چہرے دیکھ کر اور پرسن اسپیسیفک انصاف دے رہے ہیں, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اس ملک کے لیے کہ قانون جو ہے وہ ہمارا آرٹیکل 25 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک یہ کہتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. یہاں پہ عمران خان صاحب کی, مریم اورنگزیب کی, مریم نواز شریف کی پٹیشن لگتی ہے تو وہ فوراً لگ جاتی ہے. آپ اور میں آج اپیل فائل کریں نا سپریم کورٹ میں, اگلے 2-2.5 سال, ناٹ منتھس, 2-2.5 سال میں اس کی فرسٹ ہیئرنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈپینڈنسی بہت ہے. ابھی ججی صاحبان 3 ماہ کی چھٹی پہ جا رہے ہیں, وہ چھٹیاں نکال دیں تو جتنے دن وہ کام کرتے ہیں اس میں بھی آپ آج سول پٹیشن کوئی سپریم کورٹ میں فائل کر لیں, 2.5 سال تک آپ کا نمبر نہیں آنا اس کی پہلی ہیئرنگ کا. اگر آپ کو اسٹے چاہیے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو سول کیس میں کوئی اسٹے ملے گا. آپ نے کرمنل پٹیشن فائل کر دیا ہے تو 5 سے 6 مہینے آپ بھول جائیں کہ آپ کی پٹیشن لگنی ہے. تو میرے لیے اور آپ کے لیے ڈفرینٹ کرائیٹیریا کیوں ہے؟ نظام انصاف سب کے لیے ایک جیسا کیوں نہیں ہے؟ کہ کیوں عمران خان صاحب کی پٹیشن جب وہ ہائی کورٹ میں رات کو 12 بجے جاتے ہیں تو لگ جاتی ہے, میری آپ کی پٹیشن جب آپ آج جیسے ہفتے کا دن 11 بجے دائری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, 11:01 پہ آپ ہائی کورٹ کی دائری میں چلے جائیں ایک فائل لے کے, اور انہوں نے کہیں کہ جی میرا بڑا ارجنٹ کیس ہے, وہ کہیں گے جی دائری کا ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں انہوں نے ہمارے نظام انصاف کو, آج اگر میمز بن رہی ہیں ججز پہ, آپ نے وہ دیکھی ہوں گی کہ وہ 3 ججز بنا کے بٹھائے گئے ہیں اور وہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور وہ پھول نچھاور کر رہے ہیں. تو ہم موقع دے رہے ہیں, اور یہ ان دا لانگر رن ملک کے لیے بڑا یہ نیگیٹو ہے کہ اگر آپ کا جو عوام ہے, ایک میجر طبقہ, وہ آپ کے مذاق اڑانا شروع ہو جائے گا, آپ کا جو ادارہ ہے اس کے اوپر سے لوگوں معذرت کے ساتھ اعتماد ختم ہونا شروع ہو جائے گا, تو کل کو کیوں کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا؟
جب لوگ آپ کو باعث سمجھیں گے, جب لوگ سمجھیں گے کہ آپ پرسن اسپیسیفک انصاف کرتے ہیں, جب لوگ یہ سمجھیں گے کہ جی آپ شکلیں دیکھ کر ریلیف دیتے ہیں, تو کوئی کیوں چاہے گا, لوگ کیوں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. تو یہ سارا جو آپ نے ایک سینیریو کریٹ کر دیا ہے, اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کلیئر دس, بٹ اٹ مسٹ بی کلیئرڈ, کہ آپ نے اپنی عدالتوں کے اندر تقسیم پیدا کر لی ہے. آپ اب ججز کے نام لے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کے جج ہیں, یہ فلاں پارٹی کے جج ہیں. اس سے بڑی انفارچونیٹ تھنگ کیا ہو سکتی ہے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, میں اس سسٹم کا حصہ ہوں, میرا بریڈ اینڈ بٹر یہ سسٹم ہے. میں یہ کالا کوٹ پہن کے, میں اگر آج مجھے 4 لوگ جانتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کالا کوٹ ہے. تو مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہے کہ یہ ہم اس ادارے کو, اس سارے سسٹم کو کہاں دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں, کہ جہاں پہ کل لوگ دست و گریباں ہوں گے, لوگ آ کے ان کے گریبانوں کو پکڑیں گے کہ جی آپ نے یہ کس قسم کا انصاف کیا ہے. تو اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ججوں کو ابو بورڈ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرسی ہے, کرسی انصاف, یہ اللہ کی صفت ہے, اور اگر آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے انصاف نہیں کرتے نا, تو اس روئے زمین پہ آپ سے برا شخص کوئی نہیں ہو سکتا. کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, جواب دہی ہونی ہے. سو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بیسک کانسیپٹ کو لیتے ہیں کہ 2 پارٹیز ہیں, اور 2 پارٹیز میں سے جو ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ادارہ ہے, میرا اعتماد نہیں ہے اس کے اوپر, یا جو شخص اس کیس کا یا وٹ ایور جو بھی سینیریو اس کا فیصلہ کرے گا اس پہ میرا اعتماد نہیں ہے. تو اس حوالے سے پھر جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ کیا لیگل کوئی ایسی سچویشن ہے کہ اگر آپ کوئی کیس دائر کر رہے ہیں اور دونوں پارٹیز میں سے ایک کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بندہ سوٹیبل نہیں ہے, یہ بندہ بائسڈ ہے, تو اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ کیا وہ جو جج ہے یا جو سچویشن میں ہوگا وہ چینج ہو سکتا ہے, یا اسی نے فیصلہ کرنا ہے, اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے؟ اچھا, ایک تو یہ کہ میں چھوٹی عدالت سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ میجسٹریٹ اور سیشن ججز کے پاس جب ٹرائل جاتا ہے نا, ایک ہمارا کاگنیزنس کا طریقہ کار ہے, سیکشن 190 آنورڈ میں کاگنیزنس کا طریقہ ہے, اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ کیس جب ایک کورٹ کو مارک ہوگا تو ایکیوز کی یہ ڈسکریشن ہے کہ اگر وہ اس کو کسی بھی طریقے کی یہ اپریہنشن ہے کہ یہ جج صاحب بائسڈ ہیں یا ان کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بھی چیز, تو وہ اس کیس کو کسی اور جج کے پاس ٹرانسفر کر دیتا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کرٹسی ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی کسی جج صاحب کو یہ کہہ بھی دیتا تھا, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. میں 13 سال سے اس سسٹم کا حصہ ہوں. اس نظام انصاف پہ ججز کے ساتھ لوگوں کے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے. لوگ, ایک کرٹسی تھی, ایک بھرم تھا, ایک پردہ تھا, ایک دونوں طرف میوچل رسپیکٹ ہوا کرتی تھی. اور کبھی اگر اس میوچل رسپیکٹ میں کہیں پہ یہ سٹیج آتی تھی کسی بھی وجہ سے, پارٹیز کا ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کی کوئی رشتہ داری ہو سکتی ہے, کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, کوئی جج کسی مخصوص چیمبر سے ہو سکتا ہے, تو جہاں کہیں, پہلی بات تو یہ کہ ججز خود یہ کیا کرتے تھے. ایون اسلام آباد میں ابھی بھی میرے کچھ چیمبر فیلوز وہ ججز ہیں, تو میرا کیس ان کے پاس جاتا ہے تو وہ خود معذرت کر لیتے ہیں کہ جی یہ عمران فیروز کا کیس ہے تو ہم اس کو نہیں سنتے. تو ججز خود خیال رکھا کرتے تھے کہ یہ اگر میرے چیمبر کا بچہ ہے, لڑکا ہے, یا میرا کولیگ رہا ہے, تو وہ اس کو معذرت کر لیا کرتے تھے. یا اگر کبھی ہو جاتا تھا اور کسی طرف سے عدم اعتماد آتا تو جج خود اس کو ٹرانسفر کر دیتا تھا. اب ایک اور بڑی انفارچونیٹ صورتحال اب وہ ایمرج ہوئی ہے کہ ججز کو نام لے کے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. کورٹ میں ان کے منہ پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے, اور وہ مصر ہیں کہ ہم ہی کیس سنیں, ہم ہی کیس سنیں گے. کہ یار کیا باقی جو ججز ہیں, اگر لیٹس سے کہ وہ سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے, اس میں 15 ججز ہیں, اس میں 9 ججز ہیں, تو کیا باقی جج جو ہیں وہ کیپیبل نہیں ہیں انصاف کرنے کے؟ یا باقی جج جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی, انٹیگریٹی پہ چیف صاحب کو یا کسی کو بھی کوئی شک ہے؟ اگر تو نہیں ہے تو کیوں جو سینئر پیونے جج ہیں ان کو کسی ایسی ہی جو کوئی پٹیشن ہے جو کنٹروورشل ہے, جس پہ پارٹی اعتراض کر رہی ہے کہ جی فلاں بندہ میرے بینچ میں نہ بیٹھے, فلاں بندے کی, کچھ ججز ہیں جن کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں, کچھ کے معاملات اور کچھ ہو رہے ہیں, تو جب کنٹروورشل آپ خود ہو رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ ان کو خود بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے. اور اگر اس پہ پھر اعتراض کورٹ میں بھی آ گیا ہے تو پھر آئی ڈونٹ نو کیا امپیڈیمنٹ ہے کہ وہ بینچ تبدیل نہیں کرتے, وہ اور لوگوں کو اس میں ایڈ نہیں کرتے, اسپیسیفک لوگوں کو ہی بینچ میں شامل کیا جاتا ہے, ہم خیال قسم کے لوگوں کو, اور ایک اسپیسیفک قسم کے. اب تو یہ صورتحال آ گئی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ٹویٹر بھی فالو کرتے ہیں, آپ خود بھی پروگرام کرتے ہیں کہ بینچ دیکھ کے, نام دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئے گا.
تو اگر آپ اتنے پریڈکٹیبل ہو چکے ہیں, آپ کی اتنی ریپو بن چکی ہے کہ آپ ایک پارٹی کے لیے اسپیسیفک آپ کی باعث ہو گئی ہے, تو خدا را خود پہ رحم کریں, اپنے ادارے پہ رحم کریں, اور ٹرائی کریں کہ وہ جو ایک ادارے کی ساکھ ہوتی ہے اس کو مینٹین کیا جائے, اس کی جو نیوٹرل اپروچ ہوتی ہے اس کو مینٹین کیا جائے. کوشش تو کریں. آپ کوشش کرتے بھی نظر نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے, ہوتا نظر آنا چاہیے. یہاں پہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا باجوہ صاحب. اچھا سر, ایک اور جو پرسیپشن ایمرج ہوا ہے نا گزشتہ کوئی 20 سالوں میں, وہ یہ ایمرج ہوا ہے کہ ہمارے ہاں مقدس عوام کو ہونا چاہیے تھا, وہ جو لوگ ہیں ان کو مقدس ہونا چاہیے تھا, بٹ یہاں عدلیہ مقدس ہے, یہاں سپریم کورٹ مقدس ہے, یہاں سپریم کورٹ کی 4 دیواری مقدس ہے, یہاں پارلیمنٹ ہاؤس مقدس ہے, یہاں ہمارے ہاں جو ملٹری ادارے ہیں وہ مقدس ہیں, ہمارے ہاں سیاستدان مقدس ہیں. بٹ وہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے نا جمہوریت کا, جہاں سے بیسیکلی جمہوریت شروع ہوتی ہے, وہ لوگ مقدس نہیں ہیں. تو آپ بیکاز آپ وکیل ہیں, آپ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں, آپ ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور آپ کا کام ہی یہ ہے, تو آپ اس ساری سینیریو کو کتنا انفارچونیٹ دیکھتے ہیں؟ سر میں کیونکہ لا پڑھاتا بھی ہوں مختلف اداروں میں, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے, کرمنل جسٹس سسٹم کہہ لیں, میں تو کیونکہ کرمنل سے اسپیسیفکلی ڈیل کرتا ہوں, تو اس میں ہر بندے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. میں لائر ہوں, آئی چارج ہیفٹی فی. ججز ہیں, ان کے پروٹوکول ہیں, ان کی تنخواہیں ہیں, ان کا معاملات ہیں, ان کا ایک اچھا اسٹرکچر ہے. پھر سپیریئر جوڈیشری ہے, ان کے اپنے ایک تنخواہوں کے معاملات اور پروٹوکولز اور وہ ساری چیزیں ہیں. ان کے ہاؤسز اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں, ان کی ہر چیز فری ہوتی ہے. پولیس ہے, ایک ادارہ بنایا گیا ہے, وہ ہر بندے سے پیسے لیتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, ان کے اپنے ایک معاملات ہیں. جیل کا ادارہ بنایا گیا ہے, ان کی تنخواہیں, ان کے معاملات. سب کے لیے اس سسٹم میں کچھ نہ کچھ ہے. انفارچونیٹلی جس شخص کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا اس کے لیے کچھ نہیں, اس کے لیے کچھ نہیں ہے, کہ اس کے لیے صرف دھکے ہیں, خواری ہے, اور پہلے وہ وکیل کو فی دے گا, پولیس والے کو پیسے دے گا, ججوں کے لیے آتا جاتا رہے گا, سال 2 سال 2.5 سال 3 سال وہاں پہ خوار ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ ایک جج صاحب نے کوئی 3 4 5 سال لگا کے فیصلہ کر دیا تو اپیل میں چلے جائیں گے, پھر اپیل میں 5 سال اور لگیں گے, پھر سپریم کورٹ چل جائیں گے. تو آپ کی جنریشنز, ناٹ ون جنریشنز لگ جائیں گی ایک کیس کو ڈیسائیڈ ہونے میں. بالکل. سو اس شخص کے لیے جس کے لیے یہ سسٹم کریٹ کیا گیا ہے, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو آفر ایکسیپٹ فالس ہوپس. بالکل. کہ ہم کیا بیچ رہے ہیں, ہم وکیل, کہ ہم صرف امیدیں بیچ رہے ہیں, اور وہ بھی جعلی امیدیں. کہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سیٹلمنٹ کر لیں. اب آج کل ہماری ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشنز پہ بہت کام کر رہی ہے. تو باہر آپ کو انصاف مل جاتا ہے. جرگا سسٹم میں لوگ کیوں جرگا سسٹم کو پہلے زیادہ اپروچ کیا کرتے تھے, کہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہاں فوری طور پہ انصاف مل جائے. یہاں پہ آپ کو سالوں بیت جائیں گے اور آپ کو کہیں انصاف نظر نہیں آئے گا. تو بڑا انفارچونیٹ ہے. اور پھر دس کریٹس فرسٹریشن. اب آپ نے جو کل سڑکوں پہ ہوتے دیکھا ہے وہ کیا ہے, وہ فرسٹریشن ہے. لوگ کیوں پولیس کی گاڑیاں چلاتے ہیں, کیونکہ وہ نالاں ہیں. کیوں فوج پہ حملے کرتے ہیں, کیونکہ وہ نالاں ہیں. کیوں جوڈیشری کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے, میمز بنتے ہیں, نالاں ہیں لوگ. کیوں جہاں جن کو کوئی سرکاری افسر سرکاری گاڑی نظر آتی ہے وہ جلا دیتے ہیں, کیونکہ ان کی فرسٹریشن ہے. انہوں نے اس سسٹم سے امیدیں لگائی تھیں, وہ امیدیں ٹوٹی ہوئی ہیں. کہ ایک بندہ اگر گھس کے وہاں سے ان کی چیزیں اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ٹیکس کے پیسے سے یہ ان بنگلوں میں رہ رہے ہیں اور میں سڑکوں پہ خوار ہو رہا ہوں, میرے لیے نہ انصاف ہے, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ اسپتال ہے, نہ ڈاکٹر ہے, نہ کچھ ہے, اور یہ یہاں پہ موجیں کر رہے ہیں. تو دس از ہاؤ سسٹم ورکس, کہ جب آپ لوگوں کو فرسٹریشن دیں گے تو وہ فرسٹریشن نکلے گی. اور وہ ہم نے کل آج میں سڑکوں پہ ہوتے دیکھا. میں کہتا ہوں بڑا انفارچونیٹ ہے, میں اس کے خلاف ہوں, یقین کر میرا دل جل رہا ہے کہ لوگوں کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ جو میں نے چیز جلائی ہے میٹرو اسٹیشن, وہ میری پراپرٹی تھی, وہ عمران فیروز کے ٹیکس کے پیسے تھے, وہ باجوہ صاحب کے ٹیکس کے پیسے تھے, وہ جو شریف آدمی اس کو جلا رہا تھا اس کے ٹیکس کے پیسے تھے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پھر سے وہی مجھے اور برڈن کر کے کہ اگر میں یہ چاہے مجھے 45 روپے کی پڑ رہی ہے, کل کو یہی 50 کی پڑے گی, اور وہ 5 روپے سے پھر وہی میٹرو اسٹیشن جو میں نے جلایا ہے وہ بن جائے گا. لیکن نقصان کس کا ہوا, میرا ہوا, کہ پہلے بھی میرے خرچے پہ بنا, پھر بھی میرے خرچے سے بنے گا. ریئلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی میٹرو جلانے سے, بلڈنگ توڑنے سے میرا حل نہیں ہونا, مجھے انصاف نہیں ملنا, میرے جو شارٹ کمنگز ہیں وہ دور نہیں ہونی. تو یہ ریئلائز کرانے کی عوام کو. اور میں بڑی حیرت ہوئی مجھے
کہ خان صاحب نے بھی کل ریلیز ہونے کے بعد اس کو کنڈیم نہیں کیا. یہ ضرور کہا کہ عوام توڑ پھوڑ نہ کریں. یہ نہیں کہا کہ جس نے توڑ پھوڑ کی ہے وہ میرا حصہ نہیں ہے, بلکہ دھمکی دی کہ جی اگر مجھے دوبارہ گرفتار کرے گے تو دوبارہ یہی کچھ ہوگا. مطلب وٹ کائنڈ آف اے لیڈر آئی ایم, کہ اگر میرا موٹیو یہ ہے کہ میں نے لوگوں سے توڑ پھوڑ کرانی ہے اور میں اس پہ خوش ہوں کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو وہ آگ لگا دی ہے, اور میں اس پہ ان کو شاباشیاں دے رہا ہوں اور ان کو اپنے ٹائیگرز قرار دے رہا ہوں, اور میں ان کو ابھی جا کے زمان پارک میں جفیاں لگاؤں گا کہ جی آپ نے کمال کر دیا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر کے. دیٹ از ویری انفارچونیٹ کہ یہ جو ایجوکیشن ہے نا, ہمارا نظام تعلیم ہمیں ایجوکیٹ نہیں کر رہا. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہ ہمیں بابو ضرور بنا رہا ہے, ہمیں وہ تختیاں لکھنا ضرور سکھا رہا ہے, ہمیں 2-4 لفظ انگریزی کی ضرورت, تربیت نہیں کر رہا. تربیت یا گھر سے ہوتی ہے یا لیڈرز کیا کرتے ہیں, اور اگر آپ کا لیڈر آپ کی یہ تربیت کر رہا ہے نا تو پھر اس ملک کا کوئی بہتر مستقبل نہیں ہو سکتا. اس ملک میں جو لیڈرز ہیں وہ 2 نیریٹیوز کو لے کے چل رہے ہیں. پہلا وہی جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور دوسرا اینٹی جوڈیشری ہے. تو یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے اس ساری اسٹیٹ کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے. سر ہم نے کتنی جگہ صحیح کرائی ہے کہ آپ کے چینلز نے تو اس کو رپورٹ نہیں کیا, انڈیا از رپورٹنگ اٹ. سر انہوں نے باقاعدہ کوٹ کیا ہے عمران خان کا پری اریسٹ والا اسٹیٹمنٹ کہ وہ جہاد کی بات کر رہے ہیں. جی آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنلی بی بی سی آپ کو رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کے اس کو آگ لگا دی, اس کو آگ لگا دی, ادھر قلعہ بالا آثار میں گھس کے ادھر آگ لگا دی. دیکھیں آپ بڑے ولنریبل پوزیشن میں ہیں, آپ ایک اٹامک اسٹیٹ ہیں, آپ کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے کہ یو آر ناٹ کیپیبل ٹو ٹیک کیئر آف دیز ایسٹس. اور ہم دنیا کو دیکھیں, آج سے پہلے کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ آرمی انسٹالیشنز پہ حملہ کرے. ٹھیک ہے, آپ نے خود آرمی انسٹالیشنز پہ حملہ کر کے ان کو بتایا ہے کہ یس وی آر ویک, کہ آپ نے وہ جو دنیا ایک نریٹو 75 سال سے ہمارے خلاف قائم کر رہی ہے دیٹ یو آر ناٹ کیپیبل انف ٹو ہینڈل دس تھنگ. تو کل آپ نے دنیا کو موقع دیا ہے, انڈیا جیسا چینل وہ آپ کو لائیو آپ کی رپورٹنگ چلا رہے ہیں, اور 24/7 یہی تھا ان کے کہ جی وہ سول وار سٹارٹ ہو گیا, سول وار سٹارٹ ہو گئی, آرمی پہ حملے ہو رہے ہیں, ان پتھر مارے جا رہے ہیں. او بھائی آپ اس ملک کو کہاں لینا جانا چاہتے ہیں؟ یقین کریں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پارٹیز جو ہیں اس ملک کو دھکیلنا کس طرف چاہ رہی ہیں, کہ آپ نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا. پولیس فارغ کر دی, آپ نے ایف سی فارغ کر دی, رینجرز فارغ کر دی, جوڈیشری پہ آپ نے میمز بنانا سٹارٹ کر دیے, فوج جو ایک ہی ادارہ رہ گیا تھا اس کو آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی ویک ہیں. لوگوں کو اتنی نفرت کریٹ کر دی کہ وہ آپ گھروں میں گھس کے ان کو, کل ٹویٹر خدا کا خوف کریں کہ آپ جنرلز کے نام لے کے ان کے گھروں کے ایڈریس دے رہے ہیں کہ جی یہ اس کے گھر کا ایڈریس ہے, اس کے گھر میں گھس جائیں. یار کوئی خدا کا خوف کریں, فیملی فوٹوز کے ساتھ آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. کیا وہ جو جنرل صاحب ہیں وہ میرے جنرل نہیں ہیں, وہ میری فوج کے سپہ سالار نہیں ہیں, وہ میری حفاظت کے لیے وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ اور اگر وہ میری حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے نام لے کے ان کی فیملی فوٹوز کے ساتھ ان کے ایڈریسز دینا اور کہنا کہ جی یہاں پہ گھس جائیں, آگ لگائیں. سر آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ انڈیا کی پالیسی فالو کرتے ہیں, آپ اسرائیل کی پالیسی فالو کرتے ہیں, آپ ملک دشمنوں کی پالیسی فالو کرتے ہیں. آپ نے ثابت کیا ہے کہ یس وی ڈو دیٹ. تو اگر آپ کو پھر ملک دشمن کہا جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو ہم نے تو کی نہیں, یہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے, اور پھر ساتھ میں آپ شاباشیاں بھی دیں کہ کمال کر دیا ہے. آپ کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ جی دیکھا ہے کیسا احتجاج کیا ہے ہم نے, ان کو بھی ناکو چنے چبوا دیا, ہم نے فوج کو گھٹنوں پہ لے آئے ہیں. تو سر آپ نے کیا ملک کی خدمت کی ہے؟ تو بڑا انفارچونیٹ سچویشن ہمارے ملک میں پریویل کر رہی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو ویئر وی آر ہیڈنگ. اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ اگر ملک ٹوٹنے کی باتیں ہوتی ہیں یا اس قسم کی کمزور ہونے کی باتیں اور انویژن کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ ہمارے اپنے رویے, ہم لوگوں کو موقع دے رہے ہیں, اور آئی ڈونٹ نو ہاؤ دس ول گو رائٹ ناؤ. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں انفارچونیٹ سینٹیمنٹس ہیں اسپیشلی فوج کے خلاف, ہم نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا. ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر بیفور اور آفٹر والے کمپیریزن بھی دیکھے کہ ایک ٹائم تھا لوگ فوجی جب گزرتے تھے تو پھول پھینکتے تھے, لوگ گاڑیاں روک لیتے تھے کہ جب ہم نے پکچرز بنانی ہے. بچپن میں کہتا تھا کہ میں نے فوجی بننا, مطلب یہ بڑا ایک نارمل پرسیپشن, ایک سینیریو ہے, کیونکہ اتنی زیادہ ہمارے دل میں یا ہمارے ہاں پروجیکشن تھی اس ادارے کی کہ ہر بندہ کہتا تھا میں نے بڑا ہو کے فوجی بننا ہے, قوم کو سرو کرنا ہے. بٹ گزشتہ ایک سال میں یہ پرسیپشن 360 میں ریورس کیا. اب کچھ حد تک ہم کریڈٹ دے سکتے ہیں عمران خان کو,
بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ غلطیاں ادارے میں بیٹھے بڑے لوگوں سے بھی ہوئی ہیں؟ سر انفارچونیٹ یہ ہے کہ فوج نے خود کو سیاست میں انوالو کر لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم الگ کر رہے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. دیکھیں اس ادارے کی بڑی عزت ہے, بڑا احترام ہے, ان کی قربانیاں ہیں, لازوال قربانیاں ہیں, اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب سے یہ ملک بنا ہے اس وقت سے لے کے انہوں نے اپنے جوانوں کی, اپنے آفسرز کی قربانیاں دی ہیں ٹل ٹوڈے. آپ آج دیکھیں کہ کے پی کے بہت سارے علاقے جو شورش زدہ ہیں وہاں پہ آج بھی قربانیاں ہو رہی ہیں. بلوچستان میں فوج جو ہے وہ ڈفرینٹ فرنٹس پہ لڑ رہی ہے, تو ان کی قربانیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان کے بنتے ہی یہ جو فوج کو ایک پاور لسٹ لگ گئی کہ جس میں انہوں نے مختلف ٹائم میں کو کیے اور پھر انہوں نے ملک پہ حکومت سٹارٹ کر دی, تو وہ جو پاور لسٹ فوج کو لگ گئی نا اور انہوں نے سیاست میں اپنی مداخلت شروع کر دی, اس نے کہیں نہ کہیں اس فوج کے امیج کو اس وقت سے نقصان پہنچانا شروع کر دیا. اور پھر بہت سارے ایسے تاریخی ایونٹس کہ مارشل لاز کا لگنا, فاطمہ جناح جو ہیں ان کے ساتھ فوج کی طرف سے یا ایک اسپیسیفک نام جو ہے اس کی طرف سے مس ہینڈلنگ کرنا, ان کو الیکشن سے دور کرنا, نظر بند کرنا, ان کو غدار ڈکلیئر کرنا, ایون کہ ان جیسی ہستی کو وہ کرنا, اور پھر یحییٰ خان جیسے افسران کا ہمارے ملک کی مطلق العنان ہو جانا اور پھر ہمارا ملک دو لخت ہو جانا. تو بہت سارے ایسے ایونٹس آئے کہ جس کی وجہ سے فوج کا جو امیج ہے وہ ڈاؤن ہوا. بٹ آپ والی بات کہ پھر بھی جب میں بچہ تھا تو وہی بات کہ فوجی بننا چاہتے تھے, فوجی ٹرک نظر آتا تھا تو ہم سلوٹیں مارتے تھے اور ساری چیزیں تھیں. آج سے 2-3 سال پہلے تک یہ معاملات چل رہے تھے. تو اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ اس کو شعور کہیں, آپ اس کو نالج تک زیادہ ایکسس, ہماری ایکسس نہیں تھی نالج کی. میں یہ برملا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے جو معاشرتی علوم پڑھایا گیا, آج ہم جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں کہ جب یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ بتایا جا رہا تھا اور آن فیلڈ اس وقت کچھ چیزیں اور چل رہی تھیں, تو اس سے ریئلائزیشن تو آتی ہے. تو ایک یہ ریزن ہے کہ لوگ شاید ان کو اب ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ جس طرح سے ہمیں بتایا گیا بہت ساری چیزیں اس طرح سے نہیں تھیں, اس کی وجہ سے فوج کے امیج کو ایک طرف نقصان پہنچا. سب سے زیادہ نقصان پہنچا ان کی انوالومنٹ سیاست میں, کہ جب فوج کے, اور پھر میں اس میں سارے ادارے کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا کہ ایک ٹاپ براس ہے جو کہ اس سارے پروسیس میں انوالو ہوتی ہے, ان کے پولیٹیکل ونگز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے, پھر الیکشن کے لیے پارٹیز بنائی جاتی ہیں, لوگوں کی وفاداریاں خریدی جاتی ہیں, ان کو مختلف پارٹیز میں سوئچ کرایا جا سکتا ہے, وچ از ناٹ دیئر ٹاسک. کہ ابھی بھی اگر فوج میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ جی ہم نے اس سب سے خود کو الگ کرنا ہے اور ہم نے اپنے پروفیشنل کمٹمنٹس کی طرف جو ہے وہ دھیان دینا ہے, اب انفارچونیٹ یہ کہ ان کو ہونے بھی نہیں دیا جاتا. کہ میں نے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں نے ہونے بھی نہیں دیا جاتا. فیل کیا ہے نا کہ جب بھی وہ اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ جا کے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ان کو اپروچ کرتے ہیں کہ جی نہیں آپ انٹرفیئر کریں, نہیں آپ انٹرفیئر کریں. ایون ٹوڈے میں جب یہ چودھری صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ میں بڑے ہیوی ہرٹ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج کو مارشل لا لگا لینا چاہیے کیونکہ اب وہ یہ سچویشن کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہم ایک میجر چنک ہے ہمارا بھی جو ان کو زبردستی گھسیٹ کے اس معاملات میں لے کے آتی ہے. تو اگر فوج میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم نے اس سے الگ ہونا ہے تو وہ بڑی اچھی ریئلائزیشن ہے. ان کو پروفیشنلی اپنی کمٹمنٹس پہ دھیان دینا چاہیے, ان کی عزت ہے انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی. ہم آپ پڑھے لکھے لوگ ان سے اختلاف پالیسی سے ہو سکتا ہے, لیکن اس کا جو سپاہی سے لے کر آپ کے بریگیڈیئر رینک تک کا جو آفسر ہے جو آن فیلڈ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا ہے, قربانیاں دے رہا ہے. ابھی ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا 10-15 دن پرانی بات ہے, ایک بریگیڈیئر صاحب ISI کے تھے, انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا کے پی میں. وہ ہی واز ورکنگ ان انٹیلیجنس, تو وہ کام کر رہے تھے کسی مشن پہ تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا. تو ہم ان کی شہادتوں کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے واقعی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے تو اس ملک کی سرحدوں کی, اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے. لیکن جہاں پہ کچھ شارٹ کمنگز ہیں, دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. میں بالکل 100% سیاسی پارٹیوں کو یا 100% عوام کو قصوروار نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے غلطیاں ہیں, دونوں سائڈوں کو
یہ ریئلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ انف از انف, ٹائم ہیز کم, کہ جہاں آپ لوگوں نے نام لے کے, پہلے دیکھیے بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ تھیں. پہلے صرف کہا جاتا تھا خلائی مخلوق ہے, کہا جاتا تھا لوگ ہیں, پھر کہتے تھے بھائی لوگ ہیں. اب لوگ آپ کا نام لے کے یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, آپ کے گھروں میں گھسنا شروع ہو گئے. تو یہ ٹائم ہے کہ جب عوام جو ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انف از انف, تو آپ کو بھی اس پہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسیز کو. اچھا, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ہمیں جو تاریخ پڑھائی گئی معاشرتی علوم کے نام پہ, پاکستان اسٹڈیز کے نام پہ, وہ بالکل ہی بوگش تھی, وہ بالکل ہی حقائق کے منافی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست کا ہمیں ایک مخصوص ڈھانچے میں سانچنا کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے اوپر؟ سر بہت بڑا ظلم ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے آپ کے اوپر, میرے اوپر, کہ ہمیں حقیقت نہیں بتائی گئی, اور پھر جب دیکھیں نا, میں ہمیں بیوقوف بنایا. ہاں, میں ایک پرسپیکٹیو لے کے بڑا ہوا, مجھے بتایا ہی نہیں گیا کہ 97 میں مجھے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے حملہ کیا, ہم سیسا پلائی ہوئے دیوار بن گئے, میجر عزیز بھٹی نے یہ کر دیا, فلاں شہید نے یہ کر دیا, انہوں نے ان کو روکے رکھا, ان کو آنے نہیں دیا, دشمن کہتا تھا ہم ادھر ناشتہ کریں گے تو ہم نے اس کو ناکو چنے چبا دیے. مجھے تو یہ کبھی بتایا ہی نہیں کہ میری 90,000 فوج نے وہاں پہ سرنڈر کر دیا تھا. مجھے کبھی یہ بتایا نہیں گیا کہ وہ کتنی شرمناک وہ سرمنی تھی. ہمیں یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے ان کے 2 جہاز گرا دیے, ایم عالم نے ان کے اتنے جہاز اتنے منٹ میں گرا دیے. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس جو جنگ تھا اس کا انجام کیا ہوا, کہ کتنی شرمناک طریقے سے وہ سرمنی ہوئی اور ہم نے سرنڈر کیا. ہمیں بتانا چاہیے کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں, ہم آپ کا دستے بازو ہیں. آج اگر 5th جنریشن وار میں ہم انڈیا کو ٹویٹر پہ اور مختلف چیزوں پہ ہم ان کو اگر ہراتے ہیں, ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں, ان کو ہم ابھینندن پہ شرمندہ کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ان کے پاس بھی فوٹوز ہیں کہ جس میں ہمارے جنرل صاحب سائن کر رہے ہیں اس معاہدے پہ, ان کے پاس بھی وہ فوٹو ہیں جہاں پہ پینٹیں اتروائی جا رہی ہیں اور اس کی وہ فوٹوگرافی کی جا رہی ہے. نہیں بتانے کو نقصان یہ ہے کہ جب یہ بات ہمیں اس سے پتہ چلے گی نا, دشمن سے زیادہ شرمندگی ہوگی, آپ کے لیے نفرت بڑھے گی. تو آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں بتائیں نہیں, آپ ہمیں اعتماد بھی لیں کہ کیا وجوہات تھی, کہ میں آپ کا حصہ ہوں, آپ میرا حصہ ہیں. وہاں جو وہ فوجی بیٹھے ہیں وہ آپ کے میرے بھائی ہیں. تو اگر کچھ شارٹ کمنگز تھیں, اگر کوئی سیاسی معاملات تھے, کوئی شارٹ کمنگز تھیں, کوئی لیٹس سے کہ وہ جو ایریا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا, ہمارے پاس امریکی امداد آنی تھی, جو بھی حقائق تھے وہ نہیں پہنچ سکی امریکی امداد, ہم ان کو رسد مناسب نہیں پہنچا سکے. سیاسی طور پہ یہاں پہ ایک رفت تھی, ایک پارٹی تھی, میں نام نہیں لیتا, کہ جس نے ہولڈ کیا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے کہ جی ہم ان کو نہیں بننے دیں گے. تو ان کی وجہ سے بہت زیادہ ریسٹرینٹ تھا اور معاملات تھے. تو آپ ہمیں تاریخ تو ٹھیک بتائیں, آپ ہمیں غلط تاریخ بتا کے ایک ہمیں گرین سی پکچر پورٹرے کر کے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے جھوٹ ہے, تو ہم کس پہ اعتبار کریں؟ کہ جب ہمیں ریاست جو ہے وہ ہمیں جھوٹ سکھا رہی ہے اور ریاست ایکسپوز ہو جاتی ہے, تو ہم وائی وی وڈ بلیو, وائی وی وڈ بی اٹیچ ٹو ریاست, وائی وی وڈ لائک کہ جی ہم ان کو کہیں پہ بھی ڈیفینڈ کریں. تو ضرورت ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک بتائی جائے, اپنے بچوں کو اپنے بچے سمجھیں اور ان کو بتائیں. دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, غلطیاں ریاست سے بھی ہوتی ہیں, غلطیاں سیاسی لیڈرشپ سے ہوتی ہیں, عسکری لیڈرشپ سے ہوتی ہیں. ورلڈ وار ہوئی 1 ہوئی, بڑی بڑی طاقتیں ہاریں. ورلڈ وار 2 ہوئی, بڑی بڑی طاقتیں, بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ان کو شکستیں ہوئیں, چھپاتے نہیں ہیں. آج بھی آپ ان کی موویز اٹھائیں تو ان میں تمام فیکٹس جو ہیں وہ اس کو اسی طرح سے نریٹ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کہاں پہ ہماری شارٹ کمنگ تھی. غلطیوں سے سبق سیکھے جاتے ہیں, غلطیوں کو چھپایا نہیں جاتا, ان پہ مٹی نہیں ڈالی جاتی, ان کو مشرتی علوم میں ریپ کر کے نہیں دیا جاتا. غلطیوں سے سبق سیکھے جاتے ہیں. آپ ان کو ہمیں بتائیں, ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا اور ہم اب کیسے بہتر ہیں. آئی وڈ ریئلائز دیٹ میں آئی ایم اے پرسن ود برین, اور میرا جو آج آنے والا بچہ ہے وہ مجھ سے زیادہ تیز ہے. آپ اس کو یہ سکھائیں گے, اس کو سیدھی بات بتائیں گے تو وہ آپ کو کل سپورٹ کر سکے گا. تو ریاست کو پالیسی کو دیکھنے کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو سچ نہیں بتایا, سچ چھپایا, تو آج لوگ خود ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں, وہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جو ایک آزاد ریاست کے اندر ہیں, جن کے سارے حقوق ہیں ان کے پاس, وہ کہتے ہیں ہم غلام ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم انقلاب کے لیے جائیں گے, وہ کہتے ہیں ہم جہاد کے لیے جائیں گے. پھر ایسے لوگ ایسی ذہنی کیفیت کے ساتھ ہی بڑے ہوں گے نا, اور پھر یہی ان کا جو ہے وہ پرسیپشن ہوگا. سر انفارچونیٹلی ہے کہ آج بھی سچ نہیں بولا جاتا.
ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ IMF کے ساتھ کیا معاہدہ ہے, ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ ڈالر کیوں مہنگا ہو رہا ہے, ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ فوج کیوں میزائل پہ میزائل بنائی جا رہی ہے, کہ ضرورت کیا ہے. دیکھیے ہم عوام اس سسٹم کا حصہ ہیں. کہا یہ جاتا ہے کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے کہ ہم پاور ہے, سینٹر آف پاور عوام ہے, اور ہم نے کچھ لوگ الیکٹ کیے ہیں کہ جو اس سسٹم کو گورن کریں. تو اگر مجھے نہیں علم کہ مجھے, اب دیکھیے کہ میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, ہم روز آتا ہے کہ جی ہم نے یہ فلاں میزائل بھی بنا لے, ڈمکا میزائل بھی بنا لے, ٹھیک ہے. میری ضرورت جو ہے, میری عوام, میری مراد عوام کی, میری ضرورت میزائل نہیں ہے. میری ضرورت یہ ہے کہ وہ اگر اٹامک ہمارے پاس پاور ہے تو اسے بجلی بنائی جائے تاکہ ہمیں سستی بجلی فراہم ہو. ہمارے اوپر یہ جو تیل کا وہ ایک عذاب پڑا ہوا ہے کہ ہمیں خرید کے بجلی بنانی پڑتی ہے, وہ عذاب کم ہو. ساری دنیا اس نیوکلیئر ری ایکٹر سے بجلی بناتی ہے, ہم میزائل بناتے ہیں, پتنی ہم نے اپنے سروں پہ مارنے ہیں, اس کا کیا کرنا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے چیزوں کو ریوائز کرنے کی, اسلحے کے ڈھیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ٹریڈ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو ہم نے ایک سیلف کریٹڈ ایک بنایا ہوا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے ہم, وہ بھائی ساری دنیا جو ہے وہ آپس میں وہ اختلافات ختم کر کے, ایون اب تو سعودی عرب اور ایران نے اپنے اختلافات ختم کر کے تو وہ ایک پیج پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹریڈ کریں گے. اور بھائی دس از ناٹ دا ٹائم کہ جب اسلحے کے انبار لگائے جائیں اور صرف جنگ کھیلا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو سیکیورٹی اسٹیٹ کے نام پہ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اسلحے کے اوپر, وہی اگر ہمارا بھارت کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں, تو ایک تو یہ کہ ٹریڈ کی وجہ سے ہماری بزنس ایکٹیویٹی بوسٹ کرے گی اور ہمیں اس میں سے 4 پیسے آئیں گے, ہماری عوام پراسپرس ہوگی. پھر سیکنڈ فیز میں وہ جو ہم اربوں ڈالر جھونک رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے, ہم جھونک رہے ہیں اربوں ڈالر اسلحے کی خریداری میں, مختلف چیزوں کی خریداری میں, ٹریننگز پہ, وہ بچ جائے گا. تو یہ سیکیورٹی اسٹیٹ کھیلنا جو ہے یہ بھی اب ہمیں بند کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہندوستان کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہم دونوں غریب ملک ہیں. ہندوستان جو ہے 1 ارب آبادی کا غریب ملک ہے, ہم 24 کروڑ آبادی کا غریب ملک ہیں. ہمیں اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وار ہماری پرائرٹی نہیں ہے, لڑنا ہماری پرائرٹی نہیں ہے, یہ جو فیک ایگوز ہم نے کریٹ کیے ہیں یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم بیٹھیں اور دیکھیں کہ عوام کو اس اسٹریچر سے اٹھا کے یہاں پہ کیسے لانا ہے. اور انڈیا از وے اہیڈ آف اس. آپ دیکھیں کہ وہ IT میں کہاں پہ کھڑے ہیں, وہ ڈیفینس میں کہاں پہ کھڑے ہیں, وہ پر کیپٹا انکم میں کہاں پہ کھڑے ہیں, انڈسٹری میں وہ کدھر ہے, ان سے ہمارا مقابلہ ہے. اور ہم آج تک اس پہ کھڑے ہیں کہ عمران خان پہ 122ویں FIR کیسے دینی ہے, اور اپنے اوپر جو نیب کے مقدمات ہیں وہ کیسے ختم کرنے ہیں, اور نیا DHA کیسے بنانا ہے. انفارچونیٹ ہے کہ ہماری پرائرٹیز ہی نہیں ہے. دا پرسن, دا ویری پبلک آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان از نیور پرائرٹی آف اینی گورنمنٹ. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ اس خطے میں ایجوکیشن کے اوپر سب سے زیادہ جو اسپینڈنگ ہے وہ انڈیا کی ہے, اور جو سب سے کم ہے وہ پاکستان کی ہے. دیکھیے سری لنکا, بنگلہ دیش کی اسپینڈنگ بھی زیادہ ہے, ہماری اسپینڈنگ. یونیورسٹیز کے پاس تنخواہیں دینے کے بعد یہ کبھی ہوا ہے ظلم کہ HEC کو پیسے نہیں ملے گورنمنٹ سے, انہوں نے گرانٹ بند کر دی. یونیورسٹیز کے پاس آج لٹرلی اپنے جو پرماننٹ فیکلٹی ہے ان کو دینے کے لیے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس ملک کی عوام کو ترقی دینی ہے. اور بھائی کیسے ترقی دینی ہے, کوئی خدا کا خوف کرے, آپ کی پرائرٹیز نہیں ہیں. آپ اپنا ہر بجٹ اٹھا کے دیکھیں, تعلیم کدھر کھڑی ہے آپ کی, کیا آپ دیکھیں ترقی یافتہ ملکوں کی اور یہ ترقی پذیر ملکوں کی یا غریب ملکوں کی بیسک آپ اسٹرکچر دیکھ لیں کہ وہ کہاں اسپینڈ کر رہے ہیں, کہ دفاع پہ اسپینڈ ہو رہا ہے. آپ سر انڈیا بھی ملٹری پہ جتنا اسپینڈ کر رہے اس سے زیادہ ایجوکیشن پہ اسپینڈ کر رہے ہیں, کہ 80% آف مائی بجٹ از آن دفاع. تو بھائی باقی 20% میں سے آپ نے ایک چنک کوئی 0.5% آپ نے ایجوکیشن پہ دینا ہے, تو آپ پرستو پیدا کریں گے, آپ یہی ٹک ٹاکر پیدا کریں گے نا. بالکل. کہ آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ وہ جا کدھر رہی ہے, کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایجوکیشن کے لیے کم, اور ٹک ٹاک کی وہ جو ایجنسی ہے وہ زیادہ ہے, کہ وہاں پہ ماڈلز ہوتی ہیں, وہاں پہ ٹک ٹاک سٹارز ہوتے ہیں, اور پھلو ہمارا سٹار ہے, اور پتہ نہیں کون کون ہمارے سٹارز ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ایجوکیشن جو ہے, پڑھائی لکھائی جو ہے, پروگرس جو ہے, میرے جوان کی وہ پرائرٹی کوئی نہیں ہے. میرے جوان کی پرائرٹی ہے کہ وہ ایک فیک سا کوئی کنٹینٹ, کوئی ولگر سا اٹھائیں اور اس پہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے خواتین کو اس میں ایڈ کریں اور اس پہ ہزاروں لائکس لیں, اور اس سے وہ اپنے آپ کو سٹار محسوس کریں. کہ وہ جو سیلف اسسمنٹ, پرسنل گرومنگ اور ایجوکیشن کی طلب تھی کتابوں سے, ہمارا آپ کی جنریشن وہ ہے جس کا پھر کوئی تعلق رہا ہے.
ہم سے بعد آنے والی جنریشن, کتابیں تو ہے ہی نہیں, دیر آر نو بکس. کہ آپ دیکھیے کہ پڑھائی لکھائی کے ساتھ ادب کے ساتھ کوئی تعلق واسطے نہیں ہے, اور پھر آپ پھر اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ مورل ویلیوز کہاں پہ ہیں. آپ فیس بک پہ کسی کے خلاف کوئی بات لکھ کے دیکھ لیں تو 2 منٹ میں گالیوں کا بار وہاں پہ لگا ہوگا. ان کی فیملیز بھی ان کے ساتھ ایڈ ہوں گی, ان کے اساتذہ بھی ان کے ساتھ, کوئی ادب, احترام, مورالٹی, اخلاق, ایوری تھنگ از گون. سب فارغ ہو گئے سر یہ لوگ, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور یہ ٹائم کے ساتھ اور مزید بڑھے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اصلاح کی جانب جائیں گے, بٹ میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لا پڑھاتے بھی ہیں, قانون دان بھی. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا جو قانون ہے اس حوالے سے اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے, بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, یہ نہیں سمجھ آتا لوگوں کو. اچھا, جو میری ایک جنرل ایک آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اڈاپٹ کیا برٹش لا, اور وہ اس میں تھوڑی امینڈمنٹ ہو کے وہ مور اور لیس ہے تو وہ سیم ہی ہے. اچھا, قانون برٹن میں بھی سیم ہی ہے جو کہ اب برطانیہ ہے, اور پاکستان میں بھی سیم ہے. مسئلہ کیا ہے وہاں؟ تو اس طرح کی سچویشن ہی نہیں ہوتی, وہاں تو لوگوں کو, کتوں کو بھی حقوق ملتے ہیں, یہاں انسانوں کو حقوق نہیں ملتے. سر مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. ہم جو بات کرتے ہیں کہ قانون کمپلیکیٹڈ ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. قوانین کے مسائل ہیں ڈیلیز کے حوالے سے, کہ میرے پاس جو CRPC ہے وہ 18ویں صدی کا ہے, جو CPC ہے وہ 1908 کا ہے, کہ ہم اتنے کیپیبل ہیں ہمارے سیاستدان کہ ہم 75 سال میں اپنی PPC نہیں بنا سکے. جو 1-2 امینڈمنٹس ہم کرتے ہیں اس میں بھی اتنے وہ فالٹس ہوتے ہیں کہ ریورس کرنی پڑتی ہے. آج تک اپنی CPC نہیں لا سکے, اپنا CRPC ضابطہ فوجداری جو ہے وہ نہیں لا سکے. تو یہ تو ہماری کیپیبلٹیز ہے کہ ہم کیپیبل ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے قوانین بنا سکیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے بھی کیپیبل نہیں ہیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں. اب میں چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ بھی باہر وزٹ کرتے رہتے ہوں گے, کہ تھوڑا سا باہر آپ یہاں سے دبئی چل جائیں, کسی شخص کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اشارہ کاٹے, کسی شخص کی یہ مجال نہیں ہے. عمران فیروز یہاں پہ بڑا کھڑپیچ ہوگا, بڑا وکیل ہوگا, ہر ناکے پہ پولیس والے کو کہتا ہوگا میں نہیں جانتا عمران فیروز, میں وکیل ہیں, یہ وہ. کسی عمران فیروز کی, کسی کھڑپینچ کی, کسی جرنیل کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ دبئی میں جائے اور بغیر لائسنس کی گاڑی چلائے. کسی کھڑپینچ کی یہ مجال نہیں ہے کہ وداؤٹ پارکنگ سپیس وہ کہیں پہ گاڑی پارک کر دے. کسی کھڑپینچ کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ گاڑی کا وہ جو لائسنس ہے اس کو رینیو کرائے بغیر گاڑی سڑک پہ لے آئے. کیوں؟ امپلیمنٹیشن. کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ونس آئی ول بی فکسڈ, نو پاور آن دا ارتھ کین انڈو دیٹ. کہ جب مجھے ایک دفعہ پینلٹی لگ جائے گی, میں UAE کا شیخ کیوں نہ ہوں, مجھے اسپیئر نہیں کرے گا کوئی. مجھے وہ پینلٹی جو ہے, وہ جو جرمانہ ہے یا جو سزا ہے وہ پوری کرنی پڑے گی. یہاں پہ آپ کو جب یہ پتا ہو کہ میں وکیل ہوں اور میں لائسنس میرے پاس نہیں ہے, مجھے ناکے پہ پولیس والے نے روکا ہے, میں نے اس کو کہا کہ جی وکیل ہیں, اور مجھے یہ پتا ہے دیٹ ہی لیٹ می گو, تو وائی آئی وڈ کیئر کہ جی کوئی قانون ہے یا کوئی بات ہے. ہر بندہ, انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ یہ جو پاور کلچر ہے اور پروٹوکول کلچر ہے, اس نے ہمارے معاشرے کی بنیاد اور اساس کو تباہ کر دیا ہے. ہمارا لا, ہمارے جو لیگل سسٹم ہے, ہمارا جو ساری چیزیں ہیں, اس کو یقین کریں تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. کہ جب آپ کا, بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ UK میں جائیں, آپ USA میں جائیں, ان کا جو منسٹر ہے یا ان کا پرائم منسٹر ہے وہ بھی اسی گاڑی میں ٹریول کرتا ہے جس میں ان کا عام آدمی ٹریول کرتا ہے. بالکل. اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا, کوئی اس کے لیے روٹ نہیں لگائے جاتے, کوئی اس کے لیے سڑکوں پہ گاڑیاں روکی نہیں جاتی, اور وہ بھی وہیں سے کھانا کھاتا ہے جہاں سے عام بندہ کھاتا ہے, وہ وہیں سے علاج کراتا ہے جہاں سے عام بندہ علاج کراتا ہے. آپ کا پرائم منسٹر ایسا کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں لاسٹ ایرا میں خواب دکھائے گئے کہ جی سائیکل پہ جاتے ہیں فلاں بندے تو سائیکل پہ جائیں گے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ جی بنے گا کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ جھولے لیا کرتے تھے. تو جب تک اوپر سے یہ میسج نہیں آنا نا کہ میں اور یہ جو بشیر چپڑاسی ہے برابر ہیں, تب تک کچھ نہیں ہونا. جب تک اوپر والوں نے یہ کہنا ہے کہ میرے لیے پروٹوکول ہو اور بشیر چپڑاسی جو ہے وہ دھکے کھائے, تو پھر ایسے ہی چلنا ہے. اچھا سر, وکلا کے حوالے سے ایک پرسیپشن یہ ہے کہ یہ جو وکلا کمیونٹی ہوتی ہے
یہ بعض اوقات چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. مطلب ایک بدماش کا ایک ٹیگ لائن ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کبھی ہم نے دیکھا وہ جو کورٹ روم میں کرسیاں توڑ دیتے ہیں, کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ جج کا گریبان پکڑ لیتے ہیں, کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلوں کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں, اپنی پاور سے بھی کرتے ہیں, اپنے چیمبر کے نمبر سے بھی کرتے ہیں. تو آپ اس کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویری انفارچونیٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو قانون میں برابر ہونا چاہیے. لیکن اب ایک اور وہی بات کہ کلچر ہے نا ہمارا, کہ میں اور آپ پنجاب سے ہیں, ہم اپنے گھر میں کسی بچے کو وکیل بناتے کیوں ہیں؟ ہم اپنے بچے میں ایک بچے کو وکیل اس لیے بناتے ہیں کہ وہ شریکہ نو ناتھ پاک رکھے گا, وہ تھانہ کچہری سنبھالے گا, وہ بدماشی کرے گا. کہ جب آپ کسی بچے کو یونیورسٹی ڈالتے اس پرپز سے ہے کہ کل کو یہ وکیل بن کے سب کو نٹ ڈالے گا, تو وہ نٹ ڈالے گا. اور پھر اس سے آگے انفارچونیٹ یہ ہے کہ جب وہ بار میں جاتا ہے تو بار میں گروپس ہوتے ہیں. میں تو اب بار کا حصہ ہوں. دیر آر پروفیشنل چیمبرس جن کا صرف کام ہے کہ انہوں نے سر نیچے کر کے وکالت کرنی ہے, اور جن کے نام بھی آپ کو پھر نظر آتے ہیں. کوئی بابر اوان ہوتا ہے, کوئی اعتزاز احسن ہوتا ہے. آپ کو اعتزاز احسن کبھی سڑکوں پہ ٹائر جلاتا نظر نہیں آئے گا. آپ کو بابر اوان کبھی ججوں کے گریبان پکڑتا نظر نہیں آئے گا. کیوں نہیں نظر آئے گا؟ کیونکہ وہ پروفیشنل ہیں. ہماری بارز میں دو قسم کے گروپس ہوتے ہیں, پروفیشنل اور پھر سیاسی. سیاسی جو بندہ ہوتا ہے وہ انفارچونیٹلی وہ فیم حاصل کرتا ہے اپنے انہی قسم کی ٹیکٹک سے, پولیس والوں سے لڑائی کر کے, ججز کے ساتھ لڑائی کر کے, کیونکہ اس کا پروفیشنلزم سے کوئی تعلق واسطہ ہوتا نہیں ہے. تو وہ فیم جنریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ٹیکے سے. اور پھر ہماری جو ینگ جنریشن ہے, اب پروفیشنل وکیل اگر آپ نے بننا ہے نا, تو اس کے لیے یو نیڈ ہارڈ ورک. آپ کو برسوں راتوں کو بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے, کتابیں پڑھنی ہیں, آپ نے لا کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنا ہے. جب ایک جونیئر وکیل اس کچہری کو جوائن کرتا ہے نا, تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف 10-12 سال کی محنت ہے, اور اس کے بعد آپ ایک سٹیج پہ پہنچے ہیں, اور ایک طرف آپ سیاسی ہیں کہ آپ آئے ہیں, آپ نے غنڈہ گردی کی ہے, آپ نے ججوں کو لاک کیا ہے, ان کی عدالتوں کو آپ نے کرسیاں توڑی ہیں, اور آپ کا ایک نام ہے. تو ہم انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم سہل پسند قوم ہیں. ہمارا وہ جو جونیئر ہے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے ٹورڈز دیٹ, وہ جو پریکٹس ہے نا کہ یہ کرسیاں توڑنے والی, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی اچھا وکیل تو یہ ہوتا ہے. یہ کیا وکالت ہوئی کہ جی آپ کو اس نے روکا ہے, ٹریفک سارجنٹ نے, آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ نے 700 پے کر دیا. وہ کہتے ہیں تو کس گل کا وکیل ہے. تو وہ دے ٹیک پرائڈ ان. انفارچونیٹ ہے کہ میں بینگ لائر, میرا کام یہ ہے کہ میں رول ماڈل ہوں اپنے لیے, میری فیملی کے لیے اور میری کمیونٹی کے لیے, کہ اگر کوئی میں نے لا کی وائلیشن کی ہے, آئی شوڈ بی دا فرسٹ پرسن ٹو سرنڈر بیفور لا. کیونکہ مجھے قانون کا پتہ ہے, اگر میں اس قانون کی رسپیکٹ نہیں کرتا تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ویئر دس کوٹ. کہ اگر میں قانون کی وائلیشن بھی کر رہا ہوں اور میں یہ کوٹ پہن رہا ہوں تو دس از اے ڈسگریس. تو یس دیر از اے چنک, اور ود دا ٹائم یہ ہے کہ گریجولی بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں. لاہور بار سمجھی جاتی تھی کہ وہ اس قسم کے ایونٹس میں بہت زیادہ انوالو ہے, لیکن وہ ایک ایونٹ ہوا کہ جب ایک ہاسپٹل کے اوپر اٹیک ہوا, اس کے بعد لاہور بار میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ڈراسٹک چینج آئی. تو ود دا ٹائم یہ چیزیں پہلے بہت کم رپورٹ ہوتی تھیں, اب سوشل میڈیا ہے, مسلسل وہ وکلا گردی کے نعرے بھی لگتے ہیں, آپ جیسے انٹلیکچوئلز اس پہ بات بھی کرتے ہیں, لوگوں کی برین واشنگ بھی کی جا رہی ہے, ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہونا جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں. لوگ اب کنسیڈر کرتے ہیں کہ پروفیشنل جو وکیل ہوتا ہے وہ ایور گرین ہوتا ہے, اور وہ اس کی ایک عزت, اس کو معاشرے میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اس سے ڈرا نہیں جاتا. انفارچونیٹ یہ ہے کہ یہ جو صاحبان ہیں ان سے لوگ ڈرتے ہیں, ان کی عزت نہیں کرتے. جیسے ہی وہ باہر نکلے گا وہ کہیں گے کہ یہ اس طرح کا اس کا کریکٹر ہے. تو ریئلائزیشن ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. یس آئی کنڈیم دیٹ پورشن کہ یس وہ ہمارے ہی بھائی ہیں, ایک پورشن ہے جو کہ اس قسم کی حرکتوں میں انوالو ہوتے ہیں. انشاءاللہ بہتری آئے گی اور ان کو بھی ریئلائزیشن ہوگی کہ اس کو. اچھا آخری کویشچن, اس کے بعد کنورسیشن کو کنکلوڈ کریں گے. ایک تھوڑا سا ٹرکی کویشچن ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسپیشلی ہمارے دوست احباب ہیں وہ اکثر کچھ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں, ان کا کیس کچھ اور ہوتا ہے, وکیل کچھ اور مل جاتا ہے, بتاتا کچھ اور ہے, ہو کچھ اور جاتا ہے. اچھے وکیل کا انتخاب کیسے کیا جائے اپنے کیس سے ریلیونٹ, اس کے حوالے سے کوئی ٹپس اگر آپ دیں دیکھنے والوں کو. سر جی, ہر بار میں آپ اگر اسلام آباد بار میں چل جائیں نا, آپ لوگوں سے پوچھنا شروع کریں کہ کرمنل میں اچھا وکیل کون ہے, وہ آپ کو 3, 4, 5 نام بتائیں گے, اور اس کے بعد اٹ ول بی اے ویکیوم. آپ سول میں ان سے پوچھیں کہ اچھے وکیل کون ہے, 3, 4, 5 نام آئیں گے, اور اس کے بعد اٹ ول بی اے ویکیوم.
میں نے اپنی پریکٹس سے سیکھا ہے. لوگ جیسے آپ بھائی ہیں, آپ کا کوئی سروس کیس آ گیا ہے, میرے بھائی سروس میں ہیں, ان کے کولیگس ہیں وہ سروس میں ہیں, ان کا کوئی سروس میٹر آ گیا, تو جو بندہ سب کام کرتا ہے نا وہ کوئی کام نہیں کرتا. انگریز بھی یہ کہتا ہے کہ ماسٹر آف آل ٹریڈز از ماسٹر آف نن, کہ ہمیشہ وہ وکیل چوز کرنا چاہیے جو اس کام کا ماہر ہے. اگر کوئی کرمنل کا کام کرتا ہے اس کو کرمنل کا کام ہی دیں, تو وہ آپ کا کام خراب نہیں کرے گا. جب آپ ایسے وکلاء کے پاس چل جاتے ہیں کہ جو کہ سب کام کرتے ہیں اور اصل میں وہ کوئی کام نہیں کرتے, تو وہ بیسیکلی آپ کو خراب کرتے ہیں. وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق شاید ٹھیک بھی کر رہے ہوں, لیکن وہی بات کہ وہ سمجھ بوجھ اور وہ ان کا جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو اچھا مشورہ دے سکیں اور اچھے طریقے سے کیسز کو ہینڈل کر سکیں. سو ہر بار میں نام ہوتے ہیں کہ کرمنل کا کام کون کر رہا ہے, سول کا کام کون کر رہا ہے. جو اچھا کام کر رہے ہیں سول میں, کرمنل میں, ان کے پاس جائیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ اچھا مشورہ بھی دیں گے اور اچھے طریقے سے آپ کے کیس کو ہینڈل بھی کریں گے. ادروائز پھر یہ پرابلم تو آپ کو فیس کرنے ہی پڑتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اینڈ آئی انجوائڈ ہول اوور آل کنورسیشن, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ تمام باتیں پسند آئی ہوں گی. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس جو 360 کا پرسپیکٹو ہے, ہو کیا رہا ہے ملک میں, ہونا کیا چاہیے, ماضی میں کیا ہوا, قانون کیا کہتا ہے, قانون کو کیسے استعمال کیا جائے, اس سب حوالے سے ہم نے آپ سے بات کی. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.